اقبال کے شاہین. معاشرت کیا ہے؟ اب ہم چھوٹے دائرے سے نکل کے بڑے دائرے کی طرف بڑے دائرے کی طرف جائیں. اور وہ بڑا دائرہ کیا ہے؟ معاشرت. جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں، جس جگہ پہ آپ کاروبار کرتے ہیں، جہاں آپ سوتے ہیں، جہاں آپ لوگوں سے ملتے ہیں، جہاں آپ نمازیں پڑھتے ہیں، جہاں آپ کے سامنے درخت بھی ہیں، مکان بھی ہیں، دکانیں بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. اس کا نام معاشرہ ہے. ٹھیک ہے، اس کا نام معاشرہ ہے. اب اسلامی طرز اور اسلامی طریقے کے مطابق ہم نے اپنے معاشرے کو صحیح کس طرح کرنا ہے اور معاشرہ کس طرح بنتا ہے. میں اکیلا فرد ہوں نا، جب ہم ملتے ہیں ہمارے خاندان بنتے ہیں، خاندان بنتے ہیں، پھر بستیاں بنتی ہیں، پھر علاقے بنتے ہیں، صوبے بنتے ہیں، شہر بنتے ہیں، ملک، دنیا، یہ سارا معاشرہ ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اسلامی معاشرہ کس طرح ہوتا ہے. ایک تو عام معاشرے کی بات ہے، عام معاشرے میں طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ کیسے ہے. اسلامی معاشرے میں سب سے پہلے جو چیز ہے، معاشرہ بنانے کے لیے جو سب سے پہلے چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نکاح. معاشرہ بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز نکاح ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے اندر یہ وسعت رکھی ہے اور ایک عورت اور مرد کو آپس میں ملایا ہے، یعنی مذکر مؤنث کو آپس میں ملایا ہے، تب جا کے معاشرہ بڑھا ہے، تب جا کے آبادی بڑھی ہے. تو معاشرے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ نکاح. اب ہم آتے ہیں نکاح کے بارے میں کہ نکاح کی مختصر سی بات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بھئی نکاح میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو نکاح کی مجلس کے بارے میں کہ نکاح اعلانیہ طور پر ہو، چھپا ہوا نکاح نہ ہو، چوری چھپ کے نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ نکاح نہیں ہے. خیر وہ کیا چیزیں ہیں پھر بات کی بات ہے. اور نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں. ہمارا جو معاشرہ ہے اس وقت کا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ نکاح میں پیسے کو دیکھیں، جہیز کو دیکھیں، خوبصورتی کو دیکھیں اور اپنی برادری کو دیکھیں. اپنی برادری کے علاوہ تو ہم کسی کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس وقت ہم کہتے ہیں کہ بس جو بھی اپنا تو ہے نا، ٹھیک ہے اپنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ نہ ہی نکاح میں تم حسب کو دیکھو، نہ ہی مال کو دیکھو اور نہ ہی نسب کو دیکھو. دیکھنا ہے تو کیا؟ صرف اور صرف دین کو دیکھنا ہے، دینداری کو دیکھنا ہے. اگر کسی آدمی کے اندر دینداری نہیں ہے تو نہ تو اس کو حسب کام دے گا اور نہ ہی نسب کام دے گا اور نہ ہی مال و دولت کام دے گی. ہم کرتے کیا ہیں؟ جب نکاح کی باری آتی ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں چلو جی نکاح کر دو، ہدایت دینے والا اللہ ہی ہے. اب جس اللہ نے مال دیا ہے، جس اللہ نے حسب اور نسب اچھا بنایا ہے، تو کیا پھر وہ دینداری نہیں دے سکتا؟ اور پھر اس دیندار آدمی کو کیا کہا جائے؟ اچھی ہدایت نہیں دے سکتا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ نکاح میں دینداری کو دیکھنا ہے. اب ہم چلتے ہیں نکاح کے بعد ہمارے پاس جو ایک دائرہ ہے، نکاح کے بعد ایک دائرہ ہے ہمارے پاس طلاق کا.
عام طور پہ بلکہ بسا اوقات ہوتا ایسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے جو ذہن بنائے ہیں وہ مختلف ذہن بنائے ہیں۔ بسا اوقات کبھی کبھی کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے، بچوں کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے، اسی طرح گھر کے کسی بھی مسئلے کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں سب سے جو برے کام لگتے ہیں اس میں سے ایک اہم یہ ہے طلاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غصے ہوتے ہیں، غضب اپنا دکھاتے ہیں جب کسی گھر میں طلاق ہو، اللہ غصے ہوتے ہیں، اللہ کو یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ نکاح انسان کو جوڑنے کا سبب ہے، معاشرے کو جوڑنے کا سبب ہے، جبکہ طلاق اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، معاشرے کے ٹوٹنے کا سبب ہے۔ تو اب طلاق کی جو صورتیں ہیں اس میں شریعت نے ہمیں اتنا کہا ہے کہ اگر ایک خاندان کی آپس میں نہیں بن رہی، میاں بیوی کی نہیں بن رہی، تو علیحدگی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس علیحدگی کے بھی طریقے ہیں، یوں نہیں کہ یک دم طلاق 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 طلاق۔ ہماری بریک بھی 3 کے بعد جا کے لگتی ہے، پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب کچھ تو کر دو یار ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ طلاق دینے کا جو احسن طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیوی کو آپ برداشت نہیں کر پا رہے، بہت سارے مسائل ہیں، اب اس حد تک نوبت آ چکی ہے، معاملات اس حد تک آ چکے ہیں کہ اب برداشت نہیں ہوتی، ایک بار طلاق دیجیے، صرف ایک بار۔ اس سے ہوگا کیا؟ آپ کے پاس حق ہوگا رجوع کرنے کا، ٹھیک ہے، اور بیوی کے پاس بھی وقت ہوگا سوچنے کا، سمجھنے کا کہ اب تک کی جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم ان غلطیوں کو درگزر کریں، اور اگلی جو ہماری زندگی ہے ہم اس کو احسن طریقے سے انجام دیں، اور اس میں کسی قسم کی کمی زیادتی ہم نہ آنے دیں۔ تو اسی طرح ایک طلاق پھر بھی اگر نہیں سمجھ رہی تو دوسری طلاق، پھر بھی نہیں سمجھ رہی تو تیسری طلاق۔ خیر، ہم نے اس موضوع کو زیادہ چھیڑنا بھی نہیں تھا۔ اب اس دائرے کے بعد یعنی نکاح کے بعد طلاق، اور طلاق کے ساتھ ہمارے پاس ایک دائرہ ہے رضاعت کا۔ ہمارے پاس ایک دائرہ ہے رضاعت کا۔ رضاعت کیا ہے؟ رضاعت یہ ہے کہ آپ نے اپنی خالہ کا دودھ پی لیا، اب آپ کا جو تعلق ہے اپنی خالہ سے ایک قسم کا رضاعی ماں کا بھی ہے۔ اگر اس خالہ کی طرف سے جو بیٹی ہے وہ بھی آپ کی دودھ شریک ہے، اس نے آپ کے ساتھ دودھ پیا ہے،